ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ناظرین 3 انتہائی اہم خبریں شامل ہیں۔ ایک خبر کا تعلق ایران سے ہے، ایک خبر کا تعلق UAE اور یمنی حوثیوں سے ہے، اور ایک خبر کا تعلق افغانستان سے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں ناظرین ایران سے۔ ناظرین ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اور ان کے ویب سائٹ کے اوپر چند دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنائے گا، جس میں ڈرونز دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ ایک رپورٹس دکھایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جو سیکرٹری مائک پومپیو ہیں وہ گولف کھیل رہے ہیں، اور گولف جو ناظرین ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا پسندیدہ کھیل ہے، تو اسے وہ کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ساتھ میں رپورٹس ٹریول کر رہے ہیں، اوپر سے ڈرون جو ہے وہ معاملے کو بلڈر کر رہا ہے، اور اس میں ویڈیو میں پوری طرح سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو ایران ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنا رہا ہے، مائک پومپیو کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ان کے قتل کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس معاملے کو ابھی کے ابھی بس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین یہ جو ویڈیو پیش کی گئی ہے یہ پیش کی گئی ہے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت آپ کہہ لیں یا ہلاکت کہہ لیں اس کے تناظر میں، اور اس پر ناظرین جب جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا تھا تو اس کے فوری طور پر جواب میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا۔ عراق میں موجود امریکہ کی جو ایئر بیس ہے اسے نشانہ بنایا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا امریکہ کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف مالی نقصان ہوا ہے، پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی امریکہ کا اس میں جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن امریکہ اس معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنا جانی نقصان جو ہے اس نے چھپا لیا ہے۔ اس کے بعد بھی ناظرین جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے اوپر جو امریکہ اور ایران ہے ان کے درمیان ٹسل جاری رہتی ہے، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چپکلشیں ان کی جو سمندر کے اندر بھی لگی رہتی ہیں، اور ان کی پراکسی جو عراق میں موجود ہیں، جو لبنان میں موجود ہیں، اس کے درمیان بھی چھوٹی موٹی کارروائیاں جاری رہتی ہیں جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے تناظر میں۔ اب حال ہی میں ناظرین ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو امریکہ ہے وہ خود جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے خلاف ایکشن لے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹرائل شروع کریں، اس کا عدالت میں کیس لگائیں اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا نہیں دیتا تو پھر ایران خود جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لے گا۔ اب اسی تناظر میں ناظرین یہ ریلیز ہوتی ہے ویڈیو جو کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے، اور جیسے ہی ناظرین یہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو اسے انٹرنیشنل میڈیا بڑا بوسٹ دیتا ہے، اسے لائم لائٹ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ناظرین ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے اس ویڈیو کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ناظرین ایرانیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ والے ڈرتے ہیں جنرل قاسم سلیمانی سے، وہ خوف کھاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ کہیں قاسم سلیمانی جیسے اور نہ پیدا ہو جائیں۔ اور جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے اوپر ناظرین سید علی خامنائی کا کہنا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہیں، اور امریکہ بہادر جو ہے وہ شہید قاسم سلیمانی سے اب زیادہ ڈر رہا ہے بنسبت زندہ قاسم سلیمانی کے۔ تو یہ ناظرین ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی ایران کے متعلق۔ اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف جو کہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین افغانستان میں اس قدر بھوک ہے، اس طرح پیاس ہے، اور اس قدر لوگ وہاں پر تڑپ رہے ہیں، اتنا قحط ہے کہ لوگوں نے اب اپنے صرف 3 ماہ کا گزارے کے لیے اپنے گردے بیچنا شروع کر دیے۔ ناظرین اس خبر کو رپورٹ کیا ہے ساؤتھ چائنا پوسٹ نے، انہوں نے اس کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے، اس کے اوپر ناظرین انہوں نے ایک آرٹیکل بھی پبلش کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے لوگ شدید قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں پر قحط پڑ چکا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور تھک ہار کے ناظرین غریب لوگوں نے اپنے گردے تک بیچنا شروع کر دیے۔ اور ناظرین گردے بیچنے سے جو انہیں پیسے مل رہے ہیں وہ صرف اور صرف اتنے ہیں کہ جس سے ان سے 3 سے 4 ماہ نکل سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ناظرین انہوں نے اپنے گردے بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین ویسے تو امریکہ بہادر انسانی حقوق کا بہت بڑا علمبردار بنتا ہے، یہ انسانی حقوق کا فلیگ بیریئر ہے، لیکن اسی نے ہی اتنے بڑے کرائسس میں گرے افغانستان کے $7 بلین روک رکھے ہیں، ہتھیار رکھے ہیں، اور ان کے اوپر قبضہ جما رکھا ہے، اور یہی انسانی حقوق کا بہت بڑا علمبردار بنتا ہے۔ جب چائنا میں ونٹر اولمپکس ہوتی ہیں تو اس سٹوری کو بھی ناظرین ہم نے کور کیا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے چائنا کے ونٹر اولمپکس کا اس لیے بائیکاٹ کیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی چائنا جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز ہوتی ہیں، وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی عوام کو آزادی حاصل نہیں ہے، عبور مسلمز کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین امریکہ نے چائنا میں ہونے والے ونٹر اولمپکس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ خود بھی کیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے اتحادیوں سے بھی بائیکاٹ کروا دیا ہے۔
تو وہ ناظرین امریکہ بہادر جہاں پر چائنی عوام جہاں پر ایک لگژری لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کی فی کس آمدنی $12,000 سے زائد ہو چکی ہے، وہاں پر خط غربت سے نیچے کوئی بندہ زندگی نہیں گزار رہا، اس چائنا کے اوپر ناظرین امریکہ الزام لگا رہا ہے انسانی حقوق کی وائولیشنز کا، اور وہ افغانستان کے جہاں پر بھوک سے مر رہے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گردے بیچ رہے ہیں، اس ناظرین افغانستان کے امریکہ نے $7 بلین کے ایسٹس روک رکھے ہیں۔ امریکہ کو تو چاہیے تھا کہ جس نے وہاں پہ تباہی مچائی ہے، جتنا بڑا اکانومک اور وہاں پر اس نے ہیومینیٹیرین کرائسس کھڑا کیا ہے، امریکہ کو تو چاہیے تھا ان کے $7 بلین بھی دیتا اور 25 بلین ڈالر کی انہیں امداد بھی دیتا، لیکن یہ امریکہ بہادر اور امریکہ رحمان انہیں امداد دینے کی بجائے اس نے ان کے بھی $7 بلین روک رکھے۔ تو ناظرین یہ ہے امریکہ بہادر کے انسانی حقوق کے نام نہاد علمدار ہونے کی حقیقت۔ اب ناظرین ہم آ جاتے ہیں تیسری خبر کی طرف جو کہ یو اے ای اور یمنی حوثیوں سے متعلق ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یمنی حوثیوں نے حملہ کیا تھا یو اے ای کی ایئرپورٹ کے اوپر، جس کے نتیجے میں ان کے آئل ٹینکرز تباہ ہوئے، 3 ہلاکتیں ہوئیں جن میں سے 2 کا تعلق بھارت سے تھا اور 1 ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق پاکستان کے تھا۔ اس کی ناظرین ذمہ داری جو ہے وہ یمنی حوثیوں نے قبول کی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین یمنی حوثیوں کے اوپر جو ہے یو کے، امریکہ، یو اے ای اور سعودی عربیہ ان سب نے ان کے خلاف مذمتی بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یمنی حوثیوں نے بہت غلط کیا ہے، یہ ایک ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ناظرین یمنی حوثیوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا لیجیٹمیٹ رائٹ ہے، یہ ہمیں قانونی حق حاصل ہے، کیونکہ یو اے ای نے 2015 میں ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں 5 سال یہ جنگ جاری رہی، ہمارے 1.5 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہوئے اور بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا، پوری دنیا نے ان معاملات کو رپورٹ کیا۔ تو اب یمنی حوثیوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ یو اے ای کے اوپر حملہ کریں، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہلکا سا بدلہ ہے، یہ وہ بدلہ نہیں ہے اور وہ جواب نہیں ہے کہ جو یو اے ای نے ہمارے اوپر ظلم کیا، یہ بس ایک ہلکا سا بدلہ ہے اور ایسے مزید حملے بھی کیے جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں ناظرین یو اے ای نے پھر کہا کہ یو اے ای جو ہے اپنے اوپر کی گئی اس کارروائی کا بھرپور بدلہ لے گا اور یمنی حوثیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور یو اے ای اس اپنے خلاف کی گئی دراندازی کو ان پنش نہیں جانے دے گا۔ اب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یمنی حوثی ہیں یہ ایرانین بیکڈ ہے، ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے، ہر قسم کا انہیں اسلحہ فراہم کرتا ہے اور یمنی حوثیوں کے پاس جو ڈرونز ہیں، جو میزائلز ہیں، وہ سارے کے سارے ایران کے فراہم کردہ ہیں۔ اب ایک طرف ناظرین ایران پیس ٹاکس کر رہا ہے نیوکلیر پروگرام کے اوپر امریکہ کے ساتھ، وہ ساری پیش رفت جاری ہے، اور دوسری طرف ایران کی ہی پراکسی، ایران کی ہی ملیشیا یمنی حوثی انصار اللہ یہ حملہ کر رہی ہے یو اے ای کے اوپر، اور یو اے ناظرین اتحادی ہے امریکہ کا۔ تو ان کارروائیوں سے اور ان ایکٹیویٹیز سے جو کہ یمنی حوثی کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو پیس ٹاکس چل رہی ہیں نیوکلیر پروگرام کے اوپر وہ بہت بری طرح سے متاثر ہونے جا رہی ہیں، اور اگر وہ متاثر ہوتی ہیں تو پھر یہ پورا خطہ ایک نئی جنگ میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کا ڈائریکٹ اثر ناظرین پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا۔ اس وقت اگر ایران کے اوپر موجودہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران اور پاکستان کے ٹریڈ ریلیشنز بہت اچھے ہو جائیں گے، اس سے پاکستان کے بہت زیادہ مالی فائدہ ہوگا اور ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین یمنی حوثیوں کی ان کارروائیوں سے ڈائریکٹلی افیکٹ ایران نے بھی ہونا ہے، یو اے ای نے بھی ہونا ہے، اور ایران اور امریکہ کی جاری پیس ٹاکس نے بھی ہونا ہے، اور پھر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑنا ہے پاکستان کے اوپر بھی۔ تو یہ تھی ناظرین 3 خبریں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔